Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video, we will discuss about the question of non-trading concern, and this video is the extension of previously discussed topic of non-trading concern. And in this particular video, we will discuss about the question paper related to 2019 supplementary. And question is that the following is a summary of cash transaction of a library and debating society for the year ended 31st December 2018. Balance from last year 63800, entrance fees 51,000, subscriptions 320,000, donations 33,000, life membership subscriptions 50,000, interest 2800, profits from entertainments 8400. These are all your receipts, and payments are rent and rates, wages, lighting, lectures fees, books, office expenses placed on 3% fixed deposit, cash at bank, cash in hand, and that's it. ये तमाम अमाउंट्स जो हैं ये आपने रिसीव की हैं इनकम के तौर पे, और ये तमाम अमाउंट्स जो हैं ये आपने पे की हैं. अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एक्सपेंडिचर्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एसेट्स हैं, जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. फिर ये आपने फ़िक्स डिपॉज़िट कराया है किसी बैंक के अंदर, ये भी आपका एसेट है. तो उसके बाद बुक्स, ये भी आपका एसेट है. जबकि रेंट एंड रेट्स, वेजेस, लाइटिंग, लेक्चर्स फीस एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये तमाम आपके एक्सपेंडिचर्स हैं. अगर इस तरफ देखा जाए तो एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट्स, ये तमाम आपके इनकम है. जबकि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 63800, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कैपिटल फ़ंड को कैलकुलेट करने के लिए. नॉर्मली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कैपिटल फ़ंड नहीं दिया होता, ये हमने ख़ुद कैलकुलेट करना होता. और कैपिटल फ़ंड जो है ये आपका बराबर है ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़ के अंदर. तो ओपनिंग एसेट्स की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है 63800. उसके बाद एडजस्टमेंट्स को अगर देखा जाए तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द सोसाइटी पोजेस्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 400,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज़ 170,000. तो ये दोनों जो हैं ये आपके ओपनिंग एसेट्स हैं, क्योंकि ये आपके बैलेंसेस हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, और बुक्स भी आपका एसेट है और फर्नीचर भी आपका एसेट है. तो ये दोनों भी आपके ओपनिंग एसेट्स में ट्रीट हो जाएंगे. और ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शंस इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 7,000, और ये भी आपका एसेट है कि साल के शुरू के अंदर आपने 7,000 सब्सक्रिप्शन जो है ये रिसीव करनी थी. तो ये भी आपका एसेट है. और एट द एंड ऑफ द ईयर टू रुपीज़ 9,000, एंड ऑफ द ईयर जो है ये हम इस साल की बैलेंस शीट के अंदर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम ट्रीट करेंगे. हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ चाहिए. तो ओपनिंग एसेट्स जो हैं ये चार ही हैं. एक तो ये बैलेंस आ गया, दूसरे नंबर पे ये बुक्स हैं, और ये फर्नीचर, और ये सब्सक्रिप्शन 7,000. 6 months रेंट रुपीज़ 12,000 वाज ड्यू बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर्स. तो ये 12,000 जो है ये आपका साल के शुरू में पे एबल था, ये आपने पे करना था, जो कि आपने नहीं किया. तो ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी. एंड रुपीज़ 10,000 इज़ टू बी रिटर्न ऑफ फर्नीचर एंड रुपीज़ 22600 ऑफ बुक्स. तो ये डेप्रिसिएशन है, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे ही ट्रीट करेंगे. और ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लायबिलिटी एक ही है. तो सबसे पहले कैपिटल फ़ंड हम कैलकुलेट कर लें. कैश बैलेंस, बुक्स, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12,000, और दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे. तो ये जो आपके पास बैलेंस आ गया यानी कि 64800 माइनस 12,000 इज़ इक्वल्स टू 628800. ये आपके पास आ गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर के अंदर. अब हम बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
اور اس کو سالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پیمنٹس کو لے لیتے ہیں. رینٹ اینڈ ریٹس 33600 اور اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ بھی ہے کہ 12,000 سال کے شروع میں ڈیو تھا اور سال کے اینڈ پہ بھی یہی ڈیو ہے. تو بڑی سمپل سا اس کا طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا کہ جو اوپننگ بیلنس ہوتا ہے اس کو مائنس کر دیا کریں اور جو کلوزنگ بیلنس ہے سال کا اس کو ایڈ کر دیا کریں. تو 12,000 ہی اوپننگ ہے اور 12,000 ہی کلوزنگ ہے اور رینٹ اینڈ ریٹس ہے 33600. تو 33600 مائنس 12,000 پلس 12,000 ایکولس ٹو 33600. اس کے بعد آپ کے پاس ویجز 49,000, لائٹنگ 14400, لیکچرز فیس اینڈ ایکسپنسز 87,000. ان تینوں کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے تو ان تینوں کو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں ویجز, لائٹنگ, لیکچرز فیس اینڈ ایکسپنسز. اس کے بعد بکس آپ کا ایسٹ ہے, بیلنس شیٹ میں چلا جائے گا. آفس ایکسپنسز ہیں 90,000, یہ آ جائیں گے ادھر. تو آفس ایکسپنسز جو ہیں 90,000. باقی اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ایکسپینڈیچر ٹریٹ کریں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ ایڈجسٹمنٹ میں کوئی ایسا ایکسپینڈیچر. تو یہ آپ دیکھیں کہ ڈیپریسیشن گیون ہے 10,000 از ٹو بی ریٹرن آف فرنیچر اینڈ ₹22,600 آف بکس. تو یہ ڈیپریسیشن ہے ویئر اینڈ ٹیئر ویلیو. تو یہ ڈیپریسیشن آن بکس اور یہ آگے ڈیپریسیشن آن فرنیچر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ریسیٹ سائڈ کے اوپر. تو سب سے پہلے انٹرنس فیس 51,000, اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, یہ آ جائے گی. سبسکرپشنز 320,000 اس کی ہے کہ سبسکرپشنز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرڈنری سبسکرپشنز ان ایریا ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر اماؤنٹیڈ ٹو ₹7,000 اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ٹو ₹9,000. تو بگننگ آف دا ایئر کو مائنس کر دیں اور اینڈ آف دا ایئر والے کو ایڈ کر دیں. تو ادھر اگر آپ دیکھیں کہ 320,000 مائنس 7,000 پلس 9,000 322,000 اور اس کے بعد جو آپ کی انٹرنس فیس ہے, ڈونیشن ہے, لائف ممبرشپ فی ہے, انٹرسٹ ہے, پروفٹ آن انٹرٹینمنٹس ہیں, یہ تمام کے تمام آپ کے ویسے ہی آ جائیں گے. ڈونیشن, انٹرنس فیس, لائف ممبرشپ سبسکرپشن, پروفٹ آن انٹرٹینمنٹ اور انٹرسٹ آپ کا آ گیا 2,800. اب ایسے ہے کہ ہمیں یہاں پہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اس کا جو 3% فکس ڈپازٹ ہے 160,000. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ جو انٹرسٹ آپ یہاں پہ ریسیو کریں گے یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ آپ ڈپازٹ کروا رہے ہیں جی 1/7/2018 یعنی کہ 1 جولائی کو آپ ڈپازٹ کروا رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ کا انٹرسٹ بھی 6 منتھ کا ہی ہوگا. تو 160,000 ملٹیپلائی بائی 0.03 ملٹیپلائی بائی 6/12 ایکولس ٹو 2,400 اور یہ 2,400 جو ہے یہ آپ کا ادھر آ جائے گا. اب اس کے اندر جو آپ کا سرپلس ہے دونوں سائڈز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آ جائے گا 160,200 اور اس کے بعد یہ 160,200 جو ہے وہ ادھر ایڈ اپ ہو جائے گا اور یہ آپ کا جو کیپٹل آپ نے کیلکولیٹ کیا 628800 78900. اس کے بعد لائبلٹیز کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کا جو آپ نے رینٹ جو آپ نے پے کرنا ہے 12,000 واز ڈیو بوتھ ایٹ دا بگننگ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئرس, یعنی کہ اس سال کے اینڈ پہ بھی یہ 12,000 کا رینٹ جو ہے یہ ڈیو ہے. تو یہ لائبلٹی ہے, یہ 12,000 ادھر آ جائے گا. اس کے بعد جو آپ کا انٹرسٹ ہے جو آپ نے ریسیو کیا ہوا ہے ایڈوانس کے اندر وہ بھی آپ کے اوپر لائبلٹی ہے کہ آپ نے وہ ایڈوانس میں ریسیو کیا ہوا ہے, یعنی کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بنتا تھا 2,400 جبکہ آپ نے ریسیو کیا ہوا ہے 2,800. تو یہ بھی آپ کے اوپر لائبلٹی ہے 400.
جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کیش ایٹ بینک، کیش ان ہینڈ، یہ دونوں آپ کے ایسٹ ہیں، اور یہ جو فکس ڈپازٹ آپ کروا رہے ہیں یہ بھی آپ کا ایسٹ ہے، بکس بھی آپ کا ایسٹ ہے، لیکن ساتھ آپ خیال رکھیے گا کہ فرنیچر اس کے اوپر ڈیپریسیشن بھی ہے، تو وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے، یعنی کہ بکس آپ نے 42600 آپ نے سال کے دوران خریدی، اور جیسا کہ یہاں پہ کیش ان ہینڈ آ گیا، کیش ایٹ بینک آ گیا، فرنیچر آپ نے اس سال میں مزید کوئی نہیں خریدا، تو سال کے شروع میں تھا فرنیچر آپ کے پاس 1,70,000 کا، اور اس کے اوپر ڈیپریسیشن جو ہے وہ 10,000 ہے، تو ریمیننگ فرنیچر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1,60,000، جبکہ جو بکس ہیں یہ آپ کے پاس سال کے شروع میں تھیں 4 لاکھ کی، اور اس سال کے دوران آپ نے بکس جو ہیں وہ خریدی ہیں 42,600 کی، تو یہ بکس ایڈ ہو جائیں گی اور ڈیپریسیشن لیس ہو جائے گی 22,600، تو یہ بکس 4 لاکھ پلس 42,600 مائنس ڈیپریسیشن، تو ریمیننگ اماؤنٹ آپ کے پاس آ گئی 4,20,000۔ اس کے بعد آپ کے پاس فکس ڈپازٹ ہے جی 1,60,000 روپے کا، جو کہ آپ نے بینک میں جمع کروایا ہے 1,60,000، اور ساتھ ہی آپ کا آ جائے گا سبسکرپشن ریسیویبل، جو آپ نے اس سال جو سبسکرپشن ریسیو کرنی ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں کی، ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یہ 9,000، یہ آپ کا ایسٹ ہے اس سال کا، تو یہ سبسکرپشن ریسیویبل یہاں پہ آ جائے گی، جبکہ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ آلریڈی ریسیو کر چکے ہیں، اگر نہیں ریسیو کیا ہوتا تو ہم یہاں پہ اسے فکس ڈپازٹ میں ایڈ کر دیتے، تو یہ آپ کی بیلنس شیٹ دونوں طرف برابر آ جائے گی 801,400 801,400۔ تو یہ تھا جی اس کا 2019 سپلیمنٹری کا کوسچن، اور اس کے بعد ہم ڈیپریسیشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہے، آئی تھنک ایک آدھ کوسچن اس کا ریمیننگ ہے، تو اس کو پریزنٹ کرنے کے بعد ہم کوئی نیا ٹاپک اس کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا سامنے لے کے آئیں گے۔ تو ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ادر پرسنز اراؤنڈ یو، تھینک یو۔